السلام علیکم جی۔ ایسا ہوا ہے کہ کیونکہ چائنا کے اندر جو چائنا کے صدر ہیں شی جن پنگ، ان کو دوبارہ سلیکٹ کر لیا گیا ہے صدر کے طور پر، کیونکہ ان کی میعاد ختم ہونے ان کی جو میعاد تھی وہ ختم ہونے والی تھی، تو دوبارہ بھی ان کو دوسری نے نہ کہیں بلکہ تیسری ٹرمز کے لیے ان کو دوبارہ سلیکٹ کر لیا گیا ہے صدر۔ اب وہ چین کے تیسری ٹرمز کے لیے صدر ہوں گے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ماؤ زے تنگ کے بعد جو چین کے پہلے صدر تھے، یا جو چین کے فاؤنڈر تھے، اس کے بعد یہ جو صدر ہیں شی جن پن، یہ سب سے زیادہ پاورفل صدر ہیں۔ اسی طرح رشیا میں بھی یہی ہوا ہے، ولادیمیر پیوٹن کو 2046 تک سلیکٹ کر لیا گیا ہے۔ ولادیمیر پیوٹن بھی روس کے پریزیڈنٹ رہیں گے، لیکن ہمارا ملک ہے ایسا جہاں پر ایک منتخب وزیر اعظم کو ہٹا لیا جاتا ہے اور پالیسیوں کا تسلسل برقرار نہیں رہتا، اور بھیک پہ دوبارہ ہم آ جاتے ہیں۔ کسی بھی ملک کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ آپ جو الیکٹڈ ہوتا ہے، آپ کا لیڈر، جو بھی پولیٹیشین الیکٹڈ ہوتا ہے، آپ کے ملک کا رہنما بنتا ہے، نمائندگی کرتا ہے ملک کی انٹرنیشنل فورمز پر، اگر وہ اپنی کردار کی بنیاد پر، اگر وہ اپنے کام کی بنیاد پر، عوام کی فلاح و بہبود کی بنیاد پر دوبارہ سلیکٹ ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پالیسیوں میں تسلسل چل رہا ہے۔ انہوں نے جو پالیسیاں بنائی ہوئی ہیں وہ پالیسیز ان کی کامیاب ہو جائیں گی، اور فیوچر میں بھی وہ ملک آگے نکل جائے گا، کیونکہ انٹرنیشنل سینیریو ٹوٹلی چینج ہو رہا ہے۔ یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے، افغانستان میں جو ماحول ہے وہ پہلے سے کافی بہتر ہو چکا ہے، چینج ہو گیا ہے۔ عراق کے اندر بھی بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ روس جو ہے وہ انٹرنیشنل سیاست میں، پولیٹکس میں دوبارہ انوالو بہت زیادہ ہو گیا ہے، حالانکہ آج سے 10 سال پہلے کہہ لیں، روس بہت زیادہ کنارہ کشی اختیار کر چکا تھا انٹرنیشنل ایشوز میں۔ اس نے ایسا ایسا لیبیا کے بعد پھر سیریا میں، بعد میں افغانستان میں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی جو بھی انٹرنیشنل ایشوز ہوئے ہیں، جہاں جہاں امریکہ نے اپنے آپ کو انوالو کیا ہے، وہاں وہاں رشیا موجود تھا۔ یہ سارے تناظر کو دیکھتے ہوئے چائنا نے اپنے صدر کو دوبارہ تیسری ٹرم کے لیے منتخب کر لیا ہے، تاکہ ان کی جو پالیسیز چل رہی ہیں، چائنا کی ایک سب سے بڑی پالیسی جو پاکستان میں ہے وہ سی پیک ہے۔ اس کے علاوہ جو انٹرنیشنلی ان کی پالیسی چل رہی ہے وہ چل رہی ہے ون روڈ ون بیلٹ انیشیٹو، جو ان کا چل رہا ہے، وہ اس کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ایک کے علاوہ اگر دوسرا صدر آ جائے گا، دوسرا شخص آ جائے گا، تو ان کی جو پالیسیوں میں تسلسل ہے وہ تسلسل برقرار نہیں رہ پائے گا، اور جو انہوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے، جو ایکسپینسز کیے ہوئے ہیں، اخراجات کیے ہوئے ہیں، وہ پورے نہیں ہو